بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن ہی سے مجھے چچی بہت اچھی لگتی تھیں۔ ہم لوگ ایک ہی کم گھر میں اوپر نیچے پورشن میں رہتے تھے۔ چچی بہت خوبصورت تھی، یہی وجہ تھی کہ ان سے بہت متاثر تھی میں، اور لاشعوری طور پر ہر وقت اپنی امی اور چچی کا موازنہ کرتی رہتی تھی۔ چچی کے گھر میں صبح 11 بجے ہوتی تھی اور گھر کے تمام کام ماسی کے سپرد تھے۔ وہ اپنی جلد کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ ڈرائنگ ٹیبل انواع اقسام کی کریمیں اور لوشن سے بھری ہوئی تھی۔ ہم وقت ہیئر کٹ اور نیل کلر ان کی شخصیت کا خاص جزو تھے۔ مزاجوں کے کھلے تضاد کے باوجود امی سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ دونوں میں دیورانیوں جیٹھانیوں والی کوئی بات نہ تھی۔ میں بچپن سے ہی کتابی کیڑا تھی اور یہ بہت شوق مجھے اپنی امی سے وراثت میں ملا تھا۔ لیکن چونکہ میں چچی سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ان کی ہی طرح ہم وقت بن سنور کر رہتی تھی۔ خاص طور پر مجھے ریڈ نیل پالش بہت پسند تھی، لیکن چونکہ امی نے کبھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہ دی تھی تو میں اپنا نیل کلر لگا کر فوری ہی چھڑانے بیٹھ جاتی۔ میری سوچ کا دائرہ اس وقت وسیع ہوا جب میں کالج میں آئی۔ جب میری فرینڈز مجھ سے پوچھتیں، نیہا تم اپنی امی سے ملتی ہو یا ابو میں، تو میں جواب دیتی، بھائی میں تو اپنی چچی جیسی ہوں۔ کبھی میں سوچتی کاش چچی میری امی ہوتی۔ امی زیادہ تر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کا رنگ اور نقش اچھا تھا، جیسے انہوں نے کبھی نکھارنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی ٹاپر تھیں، اس لیے اکثر وہ طلباء کو آن لائن پڑھایا کرتی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا اگر وہ چچی کی طرح نک سی رہتیں تو اس طرح انہیں تو ان سے کم بھی نہیں دکھائی دیتی۔ امی مجھے چچی کی طرح ہیئر کٹ لینا بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی۔ امی کا اچھا موڈ دیکھ کر بات کروں گی۔ مگر کیوں؟ امی نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے پسند ہیں ان کے جیسے بال۔ میں نے ضد کی، مگر بیٹا مجھے آپ کے لمبے بال ہی پسند ہیں۔ امی نے جواب دیا، ہمیشہ ہی ایسا ہوتا۔ امی منع نہ کرتیں مگر حامی بھی نہ بھرتیں۔ میں ٹھہری، اچھی بیٹی سونا چاہتی بھی میں اس امی کی بات سے اختلافات نہ کر پاتی۔ یار نیہا، تم نے کبھی ہمیں اپنے گھر نہیں بلایا، بس ایک ویک اینڈ پر ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں، ہمارے گروپ کی انم نے کہا۔ جہاں موسٹ ویلکم۔ میں بس اتنا کہہ سکی، آنٹی سے کہنا اچھی ڈشز بنا کر رکھیں، ہمیں امید ہے تمہاری امی بھی تمہاری طرح ڈیشنگ ہوگی۔ صفیہ بولی،
یہاں مجھے نئی فکر نے لے آیا۔ گھر آ کر میں امی کے سر ہو گئی، امی آج آپ فیشل کروانے چلیں۔ امی حیران تھی۔ دراصل اس ہفتے میری فرینڈز آ رہی ہیں تو میں چاہ رہی تھی آپ ان کو فریش نظر آئیں۔ میں نے اٹکتے اٹکتے وجہ بتائی۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ امی میری بات سن کر مسکرا دیں، اور جب وہ فیشل کروا کے گھر آئیں تو مجھے لگا وہ واقعی چمک رہی ہیں۔ نیہا، اپنی فرینڈس کو لنچ پہ انوائٹ کر لینا، امی نے کہا۔ جی اچھا امی، میری ایک بات اور مان لیں، جب میری فرینڈز آئیں تو آپ چچی سے کوئی اچھا سا جوڑا لے لیں پہننے کے لیے۔ امی نے تیز نظروں سے مجھے گھورا۔ اصل میں چچی کے کپڑے بہت سٹائلش ہوتے ہیں نا۔ میں نے جلدی سے وضاحت دی، بیٹا شیر کی کھال پہن لینے سے گدھا شیر نہیں بن جاتا۔ امی نے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ آخر کار ویکینڈ آ گیا۔ یہ لوگ کالج سے میرے ساتھ ہی آئیں۔ میں نے ان کو خاص طور پر چچی اور امی سے ملوایا۔ جاتے وقت شیزا بولی، نیہا تمہارا گھر اور گھر کے لوگ بہت اچھے ہیں، خاص طور پر تمہاری گریسفل سی ماما مجھے بہت پسند آئی۔ بہت لکی ہو تم۔ انہوں نے چچی کا ایک دفعہ بھی نام نہ لیا، حالانکہ میں سوچ رہی تھی کہ وہ نہیں گئی، تمہاری چچی بہت سٹائلش ہیں۔ بہرحال اپنی امی کی تعریف سن کر مجھے لاشعوری طور پر بہت خوشی ہوئی، اور اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ نظروں کا زاویہ بدل کر امی کو غور سے دیکھا کہ امی میں وہ کیا تھا جو مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ میں نے اکثر اپنے خاندان میں دیکھا، امی کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی، ان کو ہر معاملے میں بہت عزت دی جاتی۔ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیتے۔ بہت سے لوگ مختلف معاملات میں مشورے کے لیے گھر آیا کرتے تھے۔ آخر کئی سالوں بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی جب میرے شوہر نے مجھے کہا، نیہا تمہیں پتہ ہے تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ کیا واقعی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ ہاں، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے مجھے پکڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھو، وہی ذہانت سے بھری ہوئی آنکھیں، وہی تمکنت، وہی وقار، اور ویسے ہی خوبصورت لمبے بال۔ میں نے اپنی امی سے کہا تھا، شادی کے لیے لڑکی بھلے خوبصورت نہ ہو مگر اس کے بال لازمی خوبصورت ضرور ہونے چاہیے۔ وہ میرے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولے، میری امی کے عام سے چہرے میں وہ خاص کیا تھا جو مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ وہ اپنے
فارغ وقت میں ہمیشہ کتابیں پڑھتی پائی جاتی تھیں۔ وہ علم کے سمندر میں غرق تھیں جو ان کے ماتھے پہ نور بن کر چمک رہا تھا۔ ان کی ذہانت، تفکر، تدبر ان کو چچی سے الگ کرتے تھے۔ چچی جو ایک عام سی عورت تھی، ان کے خواب اور خواہشیں کپڑوں اور فیشن کی حد تک ہی محدود تھے۔ وہ اپنے شوہر کے منہ سے تعریف سن کر آج مجھے احساس ہوا، نسلیں پروان چڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم اور تربیت۔ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی میں اپنی امی جیسی ہوں۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔